السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں آپ کی میزبان کرن ناز. تبدیلی سرکار کشکول توڑنے کے دعوے کے ساتھ حکومت میں آئی. کشکول ٹوٹا تو نہیں، مزید بھاری ضرور ہو گیا. حکومت کو سر توڑ کوششیں کرنا ہوں گی. معاشی محاذ پر عمران خان بڑی کامیابی حاصل کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن بعدی نظر میں دیکھا جائے تو یہ IMF سے بچنے کے لیے بہتر اقدام بھی ثابت ہو سکتا ہے. معیشت کی بہتری کے ساتھ ساتھ کیا غریب عوام کے حق میں بھی بہتری ہوگی؟ اس پر بات کروں گی. بلاول معصوم ہے، کیا صرف اس ایک ریمارک سے پوری پارٹی کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، یا پھر یہاں بھی نون لیگ کی مٹھائیوں والا معاملہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اسکول وینز کا رنگ پیلا ہوگا، سلنڈرز کی جانچ پڑتال ہوگی، فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، LPG استعمال نہیں ہو سکتی، کنڈکٹر لازمی، ہنگامی اخراج کا راستہ رکھنا ہوگا. 2014 میں سن میں ایک فیصلہ ہوا، خوب ڈسکس بھی ہوا اور بس پھر فائلوں کی نظر ہو گیا. آج بھی بچے بیگز میں کتابیں اور ہتھیلیوں پر جانے رکھے ایسی ہی وینز میں سفر کرنے پر مجبور ہیں. ان تمام معاملات پر بات کروں گی آج پروگرام میں، لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کی جانب لیے چلتے ہیں. جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں نیا موڑ، سپریم کورٹ نے معاملہ نیب کو بھجوا دیا. 2 ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا جعلی اکاؤنٹس فرشتوں نے کھولے تھے؟ ان کے بینیفیشریز کون ہیں؟ کیا یہ پیسہ منو سلوا کے ذریعے آتا ہے؟ اومنی کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا. اومنی گروپ کے کنیکشن سیاستدانوں اور پراپرٹی ٹائکون سے ملتے ہیں. سب کا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا، ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو کلین چٹ مل گئی. سپریم کورٹ کا بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام JIT اور ECL سے نکالنے کا حکم. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، بلاول تو اپنی والدہ کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں. معصوم نے ایسا کیا کر دیا؟ کیا JIT نے بدنام کرنے کے لیے ان کا نام شامل کیا؟ فاروق H نائک اور اٹارنی جنرل کے نام کے بھائی کے نام بھی JIT رپورٹ سے حذف. منی لانڈرنگ نہیں کی، نہ ہی یونس پدوائی میرا فرنٹ مین ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. دونوں رہنماؤں نے JIT رپورٹ بھی مسترد کر دی. آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے اثاثے چھپانے کی بھی تردید. اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا ECL کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے. وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. ECL پہ نام کردار کی وجہ سے ڈالے جاتے ہیں. فلم ٹھگز آف پاکستان کا انٹرول چل رہا ہے. فلم میں مراد علی شاہ کا اہم کردار ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں PTI مراد علی شاہ کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہے. شفاف احتساب کے لیے استعفیٰ ضروری ہے. وزیر اعظم کا سیاسی مافیا کے خلاف آپریشن کلین کامیاب ہوگا. تو ون پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے، آپ ان کو NRO دینا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا. نیب کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے. انویسٹیگیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے. اومنی گروپ، زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ سب کے کردار اپنی جگہ برقرار ہیں. جن پر الزام لگا انہیں صفائی کا موقع ملے گا. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں جو لڈیاں ڈال رہے ہیں ان کا ایک بھی اعتراض سپریم کورٹ نے قبول نہیں کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کوئی استثنا حاصل نہیں. ECL سے نام نکلنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جواب نہیں دینا ہوگا، انہیں اومنی گروپ کی گروتھ سے متعلق بھی جواب دینا ہوگا. بینیفیشری سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اومنی ایویشن سے کیسے وہ کیوں کر مفت فلائٹس پہ اس کا سفر کرتے تھے. قائم علی شاہ صاحب ہیں، مراد علی شاہ ہیں، فریال تالپور ہیں، شرجیل میمن ہیں. ان سے بھی سوال کیا جائے گا. نیب کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کون سا بینیفٹ دے رہے تھے. مجھے تو کوئی بس والا مفت نہیں بٹھاتا. بینکنگ کورٹ سندھ منی لانڈرنگ کیس آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 23 جنوری تک توسیع. منظور وسان کہتے ہیں 2019 میں اہم فیصلے ہوں گے. مرتضی وہاب بولے سپریم کورٹ نے آج پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کر دی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے JIT کی بدنیتی ظاہر کر دی.
آ گئے میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو پچھلے 6 ماہ سے یہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے، بار بار ٹی وی پر آ کے اپنے بیانات میں، اپنی پریس کانفرنسز میں کہتے تھے کہ آج گرفتاری ہونے والی ہے، کل گرفتاری ہونے والی ہے، آج شاید ان کے گھر پہ صفائے ماتم ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے قائدین لڑیاں ڈال رہے ہیں، تو آج یہ میری بات لکھ لیں، 2 مہینے بعد منظور وسان صاحب سے لے کے مولا بخش کانڈیو صاحب سے لے کے مرتضیٰ وہاب صاحب سے لے کے شیلا رضا صاحبہ، ساروں کے حالات وہ ہوں گے کہ جو اس وقت حالات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ہیں۔ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی، آج لڈیاں ڈالنے والوں کا انجام 2 مہینے بعد مریم اورنگزیب جیسا ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا بلاول معصوم ہے، اصل فنکار زرداری ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اس بیچارے کا وہ تو معصوم ہے، پیچھے فنکار تو کوئی اور ہے، فنکار آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ شاید آپ کو جناب سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا آصف زرداری صاحب کو اور فریال تالپور صاحبہ کو۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں، کوٹ لکھپت کے قیدی نواز شریف کو کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ مرکزی اپیل کے مقرر ہونے تک سزا معطلی کی درخواست نہیں سن سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ فون کے سگنلز پورے آئیں گے، انٹرنیٹ بھی فل سپیڈ سے دوڑے گا، سندھ حکومت کا سینٹرل جیلوں سے جیمرز ہٹانے کا فیصلہ۔ وزیر جیل خانہ جات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں خطرناک قیدیوں کو شہر سے دور جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ جیمرز ہٹانے کی خبر پر شہری خوش، کہتے ہیں انتقال کی خبر بھی خود جا کر دینی پڑتی تھی۔ بھائی کوئی کسی کی کال ہی نہیں آتی، نہ کسی سے بات کر سکتے، کوئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ آ کے یہاں بتائے کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا۔ فون کرنا ہو تو ٹینٹی سے آگے جانا پڑتا تھا، وہاں جا کے کال کرو، کوئی ایمرجنسی کال ہو وہ نہیں ہو سکتی۔ اور تبدیلی سرکار میں بھی تیزی سے قرضے لینے کی پالیسی تبدیل نہ ہوئی، پاکستان پر قرضوں کا پہاڑ مزید بلند ہو گیا۔ ابتدائی 4 ماہ میں 1762 ارب روپے کے قرضے لے لیے گئے۔ پاکستان کے ذمے مجموعی قرضوں اور واجبات کا حجم 30,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ پروگرام کا آغاز کروں گے، احتساب کا پہیہ چل پڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بعد اب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ نیب کو بھجوا دیا ہے۔ 2 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو ایک ریلیف ملا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ بلاول تو اپنی والدہ کا مشن آگے بڑھا رہا ہے، معصوم نے ایسا کیا کر دیا؟ کیا JIT نے انہیں بدنام کرنے کے لیے ان کا نام شامل کیا ہے؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ نیب جسے چاہے سمن کر کے بلا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ہم سب کے پنڈورا باکس کھول رہے ہیں۔ اومنی گروپ کے کنیکشن سیاست دانوں اور پراپرٹی ٹائکون سے ملتے ہیں۔ کیا جعلی اکاؤنٹس فرشتوں نے کھولے تھے؟ ان کے بینیفیشریز کون ہیں؟ کیا یہ پیسہ منوسلوا کے ذریعے آتا ہے؟ اومنی کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جواب دینا ہوگا۔ تحقیقات کے بعد ریفرنس بنتا ہے جو دائر کیا جائے۔ آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے جواب میں JIT کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی اثاثے چھپانے کی بھی تردید سامنے آئی ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ نہیں کی ہے، نہ ہی یونس قدوائی ان کا فرنٹ مین ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ اثاثوں کی جانچ پڑتال JIT کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے معاملے پر بھی مینڈیٹ سے تجاوز کیا گیا ہے۔ کک بیکس لیے نہ ہی بحریہ ٹاؤن سے کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ سبسڈی دینا سندھ حکومت کا کام ہے، آصف علی زرداری کا نہیں۔ سماعت کے بعد پیپلز پارٹی کے ارکان پر اطمینان نظر آئے۔ مشیر اطلاعات سندھ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے JIT کی بدنیتی ظاہر کی ہے۔ بات سنیں ان کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے سے جو JIT کی بدنیتی تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ اس بات کا فیصلہ کہ JIT پروسیڈنگز کے اندر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام غلط طریقے سے ڈالا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا نام JIT نے غلط طریقے سے JIT رپورٹ میں شامل کیا، اس بات کی تائید آج سپریم کورٹ نے کی۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف یہ سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا ہے۔
مرتضی وہاب کتنے پراطمینان ہے یہ آپ نے دیکھا، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل میں نام عہدوں پہ نہیں بلکہ کرداروں کی وجہ سے ڈالے جاتے ہیں کہ سیاسی مافیا کے خلاف وزیر اعظم کا آپریشن کلین اپ کامیاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو دیکھیں ون پارٹی سسٹم آ جائے گا، تو ون پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے، یا آپ ان کو این آر او دینا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا۔ اور اسی ڈیٹیل کو آگے بڑھاتے ہوئے معاون خصوصی برائے احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ آج جو لڈیاں ڈال رہے ہیں ان کو فیصلہ پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک بھی اعتراض قبول نہیں کیا۔ اومنی گروپ، زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ سب کے کردار اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ سپریم کورٹ میں جے ٹی پیش ہونے کے بعد جتنے جوابات داخل کیے گئے ہیں تمام متعلقہ پارٹیوں سے، کسی ایک پارٹی نے بھی کسی اسپیسیفک ایلیگیشن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے۔ کورٹ کے اندر تو نام نکال دیا، لیکن جو نیب اگر چاہے گی تو انہیں بلا بھی سکتی ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کے طور پہ انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، تحقیقات ایک سٹیج آگے آ گئی ہے، یا تو پلی بارگین ہوگا یا تو ریفرنس۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت امتیاز شیخ صاحب پیپلز پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ عارف چودھری صاحب ماہر قانون ہیں، وہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ عارف چودھری صاحب سر آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ جعلی اکاؤنٹ کیس کا معاملہ سر نیب کو بھیجا گیا، تحقیقات کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا گیا۔ شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ یا تو پلی بارگین ہوگا یا تو ریفرنس ظاہر ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے، وہ اگر وہ جو میں نے سنی ابھی کہ وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو یعنی نہیں چھوڑا جا سکتا، یا سپریم کورٹ نے جن کے نام نکالے انہیں نیب پھر بھی بلا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ جنہیں سپریم کورٹ نے نکال دیا انہیں نہیں بلایا جا سکے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ باقی کسی کو اختیار سپریم کورٹ سے اوور اینڈ ابو نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جہاں تک نیب کے پاس کیسز کا بھیجنے کا تعلق ہے تو نیب بالکل جے آئی ٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر آگے پروسیڈ کرے گی۔ یہ کافی سارا میٹیریل ان کے پاس آ چکا ہے۔ فردر انہوں نے جو اپنے ریفرنس تیار کرنے کے لیے جو انہیں کورابوریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ مماثلت کرنی ہے، مزید ثبوت اکٹھے کرنے ہیں اور ریفرنس تیار کرنے ہیں، اس کام کے لیے 2 مہینے کا وقت انہیں دیا گیا ہے، جو انہیں کر کے پھر اس کے بعد ریفرنسز جو بنتے ہیں وہ انہیں دائر کرنا ہوگی۔ یقیناً ریفرنس کی حد تک تو ان کی بات درست ہے، جب نیب پروسیڈ کرے گی تو ریفرنسز جو ہیں اس میں یہ 2 ہی طریقہ کار ہوتے ہیں، یا کسی کو کوئی سزا لے لیتا ہے، یا وہ ابھی تک پلی بارگین کا بھی پرنسپل موجود ہے اور پلی بارگین کو ابھی یعنی مطلب ختم نہیں کیا گیا۔ اس طرح دونوں صورتوں میں یعنی ملزم جو ہے اس کے پاس یہ چوائس ہوتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ پلی بارگین کے خلاف ہے۔ عارف صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے نام نکال دیا تو بلایا نہیں جا سکتا، لیکن حکومت کا موقف تو کچھ اور آ رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے۔ میں آپ سے اس پر بات کرتی ہوں، امتیاز شیخ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں۔ امتیاز صاحب، فواد چودھری کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا نام ای سی ایل میں آنا شرمندگی کا باعث ہے، لیکن ای سی ایل میں نام کردار کی وجہ سے ڈالے جاتے ہیں۔ شفاف احتساب کے لیے مراد علی شاہ کا استعفیٰ ضروری ہے سر؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یہ تو اس وقت بوکھلا گئے ہیں فواد چودھری صاحب بھی اور شہزاد اکبر صاحب بھی۔ ان کے منہ میں کیا بچا، کون سی عزت رہی ان کی، کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ مطلب کھیسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کا نام نکالے ہیں، اور جس عزت سے مطلب طریقے سے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، تو ہم تو مطلب شکر گزار ہیں کورٹ کے، اور ہمیں کورٹ سے یہی امید تھی کہ اس طرح کے ہی چیزیں آنی تھیں، اور باقیوں کے بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مطلب اس طرح ہی ہوگا جس طرح آج چیف جسٹس نے کیا ہے۔ لیکن یہ مطلب ایک ذاتی دشمنی اور ایک مطلب ایک عجیب سا ان کا ایک رویہ ہے جو کہ تحریک انصاف کے لیڈروں کا یا ان کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر ہیں، مطلب ان کو اور کچھ کام ہے نہیں۔ ان کی اکانومی ملک کی تباہ کر دی ان لوگوں نے، اور مطلب سیاسی ماحول کو اتنا تلخ کر دیا کہ مطلب کوئی کام نہیں کر سکتے، خود بل بھی پاس نہیں کر سکتے۔
اور مطلب ان کے اسکینڈلز آنا شروع ہو گئے، ڈسکون اور فرٹیلائزرز اور اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. تو مطلب استعفیٰ سی ایم کس بات پہ دے جب ان کو باضابطہ طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے نام نکالے، ہمارے چیئرمین صاحب کا نام نکالا، تو مطلب ان کو مطلب جی آئی ٹی سے نکالا اور جی آئی ٹی سے سخت باز پرس کی گئی کہ آپ لوگوں نے نام کیوں دیے. اور اس طرح یہ باقیوں کے بھی تھوڑے دنوں میں ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا جب لوگ دوبارہ کورٹوں میں جائیں گے، اگر انہوں نے ریویو کمیٹی میں نہیں کیا یہ تو انہوں نے مطلب، کیونکہ ہم جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جے آئی ٹی اور حکومت ملے ہوئے تھے. شہزاد اکبر صاحب خود نیب والوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ایف آئی اے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اور ابھی بھی جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو پورا علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں شکوک و شبہات ڈالتی ہیں اور پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے. اور مطلب اب ہر عام آدمی یہی کہتا ہے کہ جی یہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے. ان کے خلاف جو انکوائریاں ہیں اس پر کچھ نہیں ہو رہا. وزیر اعظم سے لے کے وزیر دفاع ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی آگے عدالت کے ریمارکس دیکھ لیجئے نا. عارف صاحب آپ کی جانب لے کر آتی ہوں. عدالت مزید یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اومنی کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جواب دینا ہوگا. اس کیس کو آگے کیسے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی بالکل جواب دے گا، اور ہر آدمی جواب دینے کے لیے تیار ہے. ہر آدمی جواب دینے کے لیے تیار ہے. ہر کسی کا اپنا موقف ہے، وہ دیں گے. ان سے جب بات پرس ہوگی، جب پوچھ گچھ ہوگی، کورٹوں میں چیزیں آئیں گی تو ہر کوئی دے گا. جس کے پاس اگر کوئی نہیں دے سکتا اور واقعی کوئی ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم کب کہتے ہیں نہیں ملے، لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عارف صاحب آپ اس بات کا جواب دیجیے گا. سر پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اسے کبھی بھی یہ سطح تک نہیں جانا چاہیے کہ جو کام نیب کر رہا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ اس حد تک پرسنل وینڈیٹا جو ہے اس کے منہ سے نکلے، یا ان کے نمائندگان جو ہیں اس طرح کی گفتگو کریں جس طرح یوں لگے کہ جیسے یہ خود تھانے دار ہیں اور یہ خود ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ان کو کہ جی نظر نہیں مطلب میں تو ایسی باتیں سن کے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فکر کریں اپنی سیاست اب ان کی ختم ہوگی، فلاں کسی کی سیاست نہیں رہی. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم تو سب کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. جو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون ہو، اس میں سے جس کے خلاف الزامات ہیں اس کی صاف اور شفاف طریقے سے تحقیقات ہو، جو اس میں ملوث پایا جائے اس کو سزا قانون کے مطابق دی جائے. آپ بات کریں نا تو نیب کے تحقیقات کے طریقہ کار پر سوال اٹھ رہے ہیں. سر چیئرمین نیب نے اب ڈائریکٹر جنرلز کو ہدایت کی ہے کہ تحقیقات کے لیے افراد کو مقررہ وقت پر بلائیں، عزت نفس کا خیال رکھا جائے. عارف صاحب یہ بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تحقیقات آپ کریں اور اس میں تمام شواہد اکٹھے کریں، لیکن کسی کی توہین یا تذلیل کرنے کا تو کسی کو حق نہیں پہنچتا. ہم تو پولیس کے بھی اس وجہ سے، یا پاکستان میں پنجاب پولیس کا ہم ذکر کیوں اس طرح کرتے ہیں اور اسے نفرت کا سمبل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی شخص کو بھی کی پگڑی اچھال سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی، سمپل عام آدمی، کامن مین جو ہے، اس کے خلاف بھی اگر الزام ہے تو اسے بھی عزت سے بلایا جائے اور اسے پوچھا جائے، اور اس کے بعد پوچھنے کے بعد اگر اس کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا کیس چلان کر کے عدالت کے سامنے بھیجا جائے. دنیا میں یہی ہوتا ہے. یہ طریقہ کار تو ہم کسی قرون اولیٰ میں تو نہیں رہ رہے کہ جناب یہاں ہر شخص جو ہے اس کی ہم بے عزتی کرنا شروع کر دیں. میرے خیال میں تو دیکھیں زبان و بیان ہر شخص کا، اور خاص طور پہ پولیٹیکل ورکر کا، وہ بہت شائستہ، شستہ اور متمدن ہونا چاہیے. چونکہ لوگ جب ہماری نسلیں سنتی ہے، ہمارے بچے ان کی گفتگو سنتے ہیں تو اس سے وہ کیا سبق سیکھتے ہیں. میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ زبان کے معاملے میں بالکل میں نہ نون والوں کو معاف کرتا ہوں جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، نہ ہی گورنمنٹ کے لوگوں کو. میرے نزدیک کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان میں اس طرح کا تاثر. آپ دیکھیں دنیا کے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں سنتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر یعنی اس طرح کی گفتگو سننے کے بعد کوئی ہمیں متمدن اور مہذب قوم کہے گا؟ We have to live like civilized citizens. آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال ہے، ایسا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. عارف چودھری صاحب آپ ساتھ موجود تھے. امتیاز صاحب، شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج جو لڈیاں ڈال رہے ہیں ان کو فیصلہ پڑھنا چاہیے. سپریم کورٹ نے ایک بھی اعتراض قبول نہیں کیا ہے. اومنی گروپ کی بات کی، زرداری صاحب فریال تالپور کی، مراد علی شاہ کی کہہ رہے ہیں کہ سب کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے.
دیکھیں جی اب یہ تو مطلب ان لوگوں کی جو ذاتی دشمنی ذاتی مخالفت اور جو ان کا نااہلی اپنی چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں نا. یہ مطلب وہی لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے خرچ کر دیے پچھلے احتساب پہ کچھ نہیں کر پائے. یہ وہی لوگ ہیں جو مطلب جا کے اپنا جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے سربراہوں سے جا کے ملتے ہیں, ان کے دفتروں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر آگے پریس کانفرنسیں کرتے کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. عمران خان کو اگر کبھی ناکامی ان کی جو نظر آتی ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ مطلب ان کو مطلب بجائے کام کرنے کے ان کو جھگڑوں میں مخالفتوں میں اور سیاسی جو وہ حالات ہیں پورے ملک کے انہوں نے تلخ کر دیے ہیں اور ان کو مطلب ہر جگہ سے اب یہی مطلب ان کے ساتھ کرٹیسائز ہو رہا ہے. اب ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیف جسٹس کا بیان بڑا کلیئر ہے. اب چیف جسٹس صاحب نے جو بیان دیا ہے آج جو کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ مطلب سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, صرف یہی پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ان سے کو پوچھا جائے. ہمارے وکلا بھی ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے وکلاؤں میں شامل ہوتے ہیں, ان کی جو ہے مطلب سمجھ ان سے زیادہ ہے. سر آغاز سے لے کر اب تک جو بھی آپ نے بات کی, امتیاز صاحب معاف کیجیے گا قطع کلامی کر رہی ہوں, آپ شروع سے لے کر اب تک آپ نے جو بات کی حکومت کے لیے آپ نے جو تمام باتیں کی, لیکن پی ٹی آئی بھی اپنا موقف بڑا کلیئر رکھے ہوئے ہے, کہہ رہی ہے کہ مقدمات انہوں نے نہیں بنائے ہیں اور نہ وہ ختم کریں گے. یہ بات تو درست ہے, پھر شکوہ حکومت سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن جناب شکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اگر کس نے بھی بنائے تھے نا تو انہوں نے ان کے اوپر اپنے لے لیا ہے اور مطلب اس انداز سے انہوں نے اس میں مداخلت کی ہے, اس انداز میں ان کا انٹرفیرنس ہے اس احتساب کے حوالے سے کہ مطلب ابھی تو چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ابھی وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے سی ایم سے جن کو سپریم کورٹ نے کلین چٹ دے دی, ہمارے چیئرمین صاحب کو کلین چٹ دے دی, ٹھیک ہے, ان کے نام جی آئی ٹی سے نکلوا دیے, ان کے نام ای سی ایل سے نکلوا دیے. یہ اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی نیب میں انکوائری نہیں ہے؟ اپنے کے پی کے چیف منسٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی انکوائری نہیں ہے؟ اپنے ڈیفنس منسٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی انکوائری نہیں ہے؟ اپنے علیم خان صاحب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کی انکوائری نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر تو ابھی اتنا اسکینڈل 300-350 ارب کا اسکینڈل نکلا ہے جس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے اس چائنیز کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کمپنی قرار دیا ہے اور ان پر بھی مطلب انہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام لگایا اور کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب میں تو مطالبہ کرتا ہوں استعفیٰ کا ان دونوں وزراء صاحبان سے اور ایڈوائزر صاحب سے اور وزیر صاحب سے جو پانی کے وزیر ہیں واڈوا صاحب اور داؤد رزاق داؤد صاحب. سب سے پہلے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ ٹھیک ہے سر آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ان دو وزراء سے, اب پی ٹی آئی کیا موقف ہے؟ کیونکہ جو وزیر اعلیٰ سے پی ٹی آئی کی جانب سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اسے تو آپ لوگ مسترد کر رہے ہیں. پی ٹی آئی سے بات کریں گے, صداقت عباسی صاحب بھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. پی ٹی آئی سے صداقت عباسی صاحب اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. صداقت صاحب خوش آمدید کہوں گی آپ کو. سر شہزاد اکبر نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں پلی بارگین کا اشارہ بھی دیا ہے, چیئرمین نیب بھی پلی بارگین کے دفاع میں بولے تھے. پلی بارگین کا معاملہ کیوں اٹھایا گیا وہ بھی اس موقع پر, کیا پی ٹی آئی اس کے حق میں ہے؟ بہت شکریہ کرن. دیکھیں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں بہت لوٹ مار ہوئی ہے اور ملک میں بے لاگ احتساب ہونا چاہیے اور لوگوں سے پیسے ریکوری ہونے چاہیے. لیکن اگر یہ ایسا ہو کہ کسی نے 10 ارب کی چوری کر کے تو وہ اگر 3 ارب دے کے نکل جائے تو یہ میرا خیال ہے ان لوگوں سے زیادتی ہے جو لوگ چھوٹے چور ہیں, جو کسی کو بکری چوری میں, کسی کو 10,000 کی پیمنٹ میں, کسی کو 50,000 کی پیمنٹ میں جیل بھیجنا, پھر تو پورا قانون تبدیل کرنا پڑے گا. تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے اس کو سرے سے ختم ہی ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو جب تک قرار واقعی سزا نہ دی جائے گی. کرپشن جس نے اس ملک کی معیشت کو ڈبو دیا, آج ملک میں مہنگائی, ملک میں جتنا ڈالر کا کرائسس ہے اس کی وجہ صرف کرپشن اور منی لانڈرنگ ہے. اور پچھلے 10 سال میں جب حکومت شروع ہوئی تھی تو قرضے 6,000 ارب تھے پاکستان کے, اور 10 سالوں کے بعد یعنی پچھلے 60 سالوں میں 6,000 اور اگلے 10 سالوں میں 24,000 ارب کے قرضے جو جمع ہوئے وہ قرضے منی لانڈر ہوئے, وہ قرضے کرپشن کی نظر ہوئے. لہذا پاکستان کا آج بچہ مقروض بھی ہے اور مہنگائی بھی فیس کر رہا ہے
اور اس مہنگائی کی وجہ کرپشن ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور میری پارٹی سمجھتی ہے ایسے لوگوں کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے. صداقت صاحب آپ جولائی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لیگ نون کا بھی یہی موقف, لیکن وہ جولائی کے بعد سے یہ موقف ہے. ابھی بات کر رہے تھے امتیاز صاحب, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اکانومی کا برا حال ہے, معیشت کا برا حال ہے. پیپلز پارٹی رہنما کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے سر جے آئی ٹی کی بدنیتی ظاہر کی ہے, گرفتاریوں کا شور مچانے والوں کو مایوسی کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی پر اطمینان ہے صداقت صاحب؟ کرن, یہ ویسے ہی پیپلز پارٹی پر اطمینان ہے جس طرح جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں کھلائی تھی. ان کو پتہ نہیں بات سمجھ نہیں آتی یا یہ پتہ نہیں دیکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. دیکھیں کہ جے آئی ٹی کی آج جو پروسیڈنگ میں کسی ایک ایلیگیشن پہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو کلیئر نہیں کیا, کسی ایک ایلیگیشن کو بھی ان کی طرف سے ڈینائل نہیں آیا. انہوں نے جنرل باتیں کی کہ جی یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. جے آئی ٹی کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, جے آئی ٹی کے پاس بینکنگ ٹرانزیکشن ہے, اور پاکستان کے بینکنگ نظام میں یہ بینکنگ ٹرانزیکشن فیک نہیں ہو سکتی, ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ایک شور تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اور وہ فیک اکاؤنٹس کس کے ہیں, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, تو یہ آج ثابت ہو گیا کہ بینیفیشری زرداری گروپ اور اومنی جو زرداری گروپ کا ہی ایک ڈیفیکٹو کمپنی ہے وہ تھی, اور جہاں سے ان کے گھر کے خرچے چل رہے ہیں, ان کے گھر میں کیکس آ رہے ہیں, ان کے گھر میں صدقے کے بکرے آ رہے ہیں, ان کے گھر میں سیمنٹ اور سریا آ رہا ہے, وہ کس کے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں؟ کیوں ان کے لیے کوئی سیمنٹ اور سریا وہ خریدے گا فیک اکاؤنٹس والا؟ اس کے علاوہ جو ٹھیکے لیے گئے جو کانٹریکٹرز تھے, ان کانٹریکٹرز کی بھی جو کمیشن ہے وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ان کے گھروں تک آتی رہی. تو کوئی کسی کو شک و شائبہ نہ ہے نہ تھا. ایون مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ زرداری صاحب نے مہا لیول کی کرپشن کی ہے, تو وہ بھی اندر سے خوش ہے, لیکن یہ اوپر سے ان کی وہ ایک دوستی ہے اس کو وہ نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صداقت صاحب, چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, بلاول کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں. سر میں امتیاز صاحب, جی کیجئے سر, مجھے ریسپونڈ کرنے دیں. کیجئے سر. ابھی یہ جو سپریم کورٹ کی جو بات کر رہے ہیں, تو سپریم کورٹ نے اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ ماننی ہوتی تو آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے معصوم اور انوسینٹ کہا, اور مراد علی شاہ کو انہوں نے باضابطہ طریقے سے اس سے آؤٹ کیا اور ان کے ای سی ایل سے نام نکالا. اور اگر انہوں نے پوری رپورٹ ماننی ہوتی تو انہوں نے نیب کو دوبارہ انویسٹیگیشن کے لیے نہیں بھجواتے. ٹھیک ہے نا, وہ دھجیاں انہوں نے اڑا دی ہیں جو یہ بڑی کنفیوژن ہے شیخ صاحب, رہے تھے کوئی 8-10 نیب کی طرف ہی جاتی ہے. 8-10 دن سے مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں, پھر اس کے بعد آپ بولیے گا. تو یہ گلگا پاڑا کر رہے تھے, ناچ رہے تھے کوئی ہفتے ایک سے, وہ ان کو ابھی سمجھ آ جانی چاہیے. سمجھ گئے ان کے لوگ, یہ خود بھی سمجھتے ہیں, لیکن ابھی 2 مہینے دیے ہیں ان کو انکوائری کے, فردر انکوائری کے نیب کو. اس میں کیا ثابت ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اور جو دوسرے جن پہ الزام ہے وہ کیا موقف دیتے ہیں کیا نہیں دیتے, یہ تو وقت آنے میں بتائے گا. لیکن سر وہ تمام کوسچنز جن کی صداقت سے بات کریں وہ چیف جسٹس صاحب نے آج سوال کیے ہیں کہ وہ جعلی اکاؤنٹس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مونٹ سلوا کی انہوں نے بات کی کہ کہاں سے آئے, فیک اکاؤنٹس کی بات کی ہے. جعلی اکاؤنٹ کرن دیکھیں, جعلی اکاؤنٹ بھی جو ہے ثابت ہوں گے نا کورٹ میں, ابھی آنے تو دینا, آنے دیں ابھی. یہ تو مراد علی شاہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر استعفیٰ دے, انہوں نے کیا اس کا جواب دیا. یہ تو بلاول صاحب کو بھی انوالو کر رہے تھے, اس کا کیا ہوا. یہ بھی ابھی بہت سے لوگ اور بھی آئیں گے, صداقت صاحب پلیز لاسٹ کمنٹ کیجئے گا. دوسری بات, ایک بات اور, میں ان کی امتیاز صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. سر صداقت صاحب میرا سوال تو لے لیجئے. سر صداقت صاحب پہلے سوال تو لے لیجئے پھر آگے بڑھیے گا. سر یہ فواد چودھری صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, آپریشن کلین اپ کامیاب ہوگا, سر اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کی پہلے تو سادگی پہ قربان جاؤں. یہ کہتے ہیں سارے ایلیگیشن ختم ہو گئے. مراد علی شاہ صاحب کو ای سی ایل پہ اس لیے نکالا ہے کہ وہ باعزت آدمی ہے, اور ای سی ایل پہ ڈالا اس لیے تھا کہ وہ جے آئی ٹی نے کہا تھا, نکالا اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک وہ پوری طرح الیج نہ ہو جائیں ان کو ای سی ایل پہ نہ ڈالیں, حکم سر آنکھوں پہ, اور ان کو کہیں اسی طرح عدالت کے آپ نے فیصلے مانتے رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ مسلم لیگ نون کی طرح آپ مٹھائیاں بانٹیں, اور جب جج کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے, اب سن لیں ذرا میری بات سن لیں,
سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تو پھر کہیں ججز بغض سے بھرے اور یہ مجھے کیوں نکالا, اور یہ فیصلہ کہیں سے لکھا ہوا ہے. اس لیے ایک دفعہ تہیہ کر لیں, اگر انہیں جے آئی ٹی نے آج سپریم کورٹ نے آپ مراد علی شاہ کو نکالا ہے تو پھر آگے جو بھی فیصلہ آ رہا ہے پھر اس کو بھی قبول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے صداقت عباسی صاحب, بہت بہت شکریہ. بالکل صداقت عباسی صاحب, آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج فیصلے پر جس طرح سے لڈیاں ڈال رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں, پھر آگے جو فیصلے ہوں اس پر بھی اسی طرح سے پھر اسے بھی مانیں, قبول کریں. بہت بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب, آپ بھی ساتھ موجود تھے. امتیاز احمد شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ ساتھ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اگلے ٹاپک کی جانب بڑھوں گی. ماضی میں جناب تمام ہی حکومتوں نے قرض لینے کا فرض بخوبی انجام دیا ہے. تبدیلی سرکار نے کشکول توڑنے کے دعوے بہت کیے, لیکن ماضی کی حکومتوں کے دیے گئے زخم اور معاشی بحران کے باعث تبدیلی سرکار کو بھی اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا. نئے پاکستان میں بھی قرضے لینے کا وہی پرانا سلسلہ جاری ہے. موجودہ مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 2240 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. تبدیلی سرکار نے آتے ہی 1762 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. جولائی تا نومبر 2018 حکومت کے بیرونی قرضے 1334 ارب روپے اضافے کے ساتھ اب 9129 ارب روپے ہو گئے. رواں مالی سال حکومت کو ٹیکس ریونیو میں اب تک 175 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے, اور اب اخراجات پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی حکومت کا انحصار بھی قرضوں پر ہی ہے. لیکن موجودہ حکومت نے اتنے کم وقت میں بیلنس آف پیمنٹ کے کڑے امتحان کا بہتر طریقے سے سامنا کیا ہے. رواں سال 12 ارب ڈالر کے فائنینشیل گیپ کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے. 16 ارب ڈالر کا بندوبست کر لیا ہے. وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے بیرونی دوروں اور دوست ملکوں سے رابطوں نے کام کر دیا ہے. ابو دھابی کے ولی عہد زید النہان کا دورہ پاکستان بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا. یو اے ای نے پاکستان کے لیے 6.2 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے, جس میں سے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھوائے جائیں گے اور 3 ارب ڈالر کا تیل ادھار ملے گا. بیرونی قرضے ملک کے مستقبل کے لیے کتنے تشویشناک ہیں, پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, قومی خزانے پر کتنا دباؤ بڑھے گا, اس پر بات کرنے کے لیے معاشی تجزیہ کار عابد سلیری صاحب اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر, تبدیلی سرکار نے کشکول توڑنے کے دعوے کیے تھے, لیکن پچھلی حکومتوں کے تحفوں کہہ لیجئے اور معاشی بحران نے انہیں بھی 1762 ارب روپے کا قرض لینے پر مجبور کر دیا ہے. کوئی اور آپشن تھا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور آپشن تھا, چونکہ اگر آپ مے والا بجٹ دیکھیں, ایک کتاب ہوتی ہے ویب سائٹ پہ بجٹ ان بریف, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی کیا ہے پورے سال کی اور ہمارے اخراجات کیا ہوں گے. تو 2800 ارب روپے تو وہیں پہ خسارہ تھا. یعنی جب آپ پہلا دن شروع کرتے ہیں 1 جولائی کا کسی بھی مالی سال کا, تو اس وقت اگر 2800 ارب روپے آپ کی حکومت کا خسارہ چل رہا ہو تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہوگی اس کو قرض لے کے آگے چلنا ہوگا. وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کو دینے کے بعد مشکل اتنے پیسے بچتے ہیں کہ اس سے وہ مارک اپ دے سکے, قرضوں کی ادائیگی, پرانے قرضوں کی ادائیگی کر سکے اور دفاع کے اخراجات برداشت کر سکے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری ادھار پہ چلتی ہیں. اب 2800 ارب تو جو تھا جب آپ کا ڈالر 102 روپے کا تھا, جب ڈالر 140 پہ جائے گا, ڈیپریسیشن جو ہوگی روپے کی قدر میں, تو جو چیزیں ڈالر میں واپس کرنی ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے جو قرضے تھے ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر جب ہم نے مارک اپ بڑھایا اپنا, اسٹیٹ بینک کا جو مارک اپ تھا اس وقت وہ 10.5% پہ ہے, وہ 6.5% پہ تھا مئی میں, تو 4% جب آپ کا مارک اپ بڑھے گا تو یقیناً سارے ڈومیسٹک قرضے ان پہ سود بھی بڑھے گا. تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ فی الحال تو جو گرداب جو ایک چل رہا ہے اور یہ پچھلے کئی حکومتوں سے چل رہا ہے, اس کو میں صرف پی ایم ایل این کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. پی ایم ایل این سے پہلے پیپلز پارٹی جو تھی اس کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی. پیپلز پارٹی کو جو کچھ شوکت عزیز صاحب سے ملا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. تو جب تک آپ کی آمدنی اور اخراجات جو ہیں ان میں توازن نہیں آتا, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وفاقی حکومت کے لیے کہ اس کو قرضے لینے ہیں, اور قرضے اس لیے بھی لینے ہیں کہ پرانے قرضے جو ہیں وہ ادا کر سکے, اور پھر جو ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن چلانی ہے یا پی ایس ٹی پی چلانا ہے اس کے لیے قرضوں پہ انحصار کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے حکومت بہت کم وقت میں بیلنس آف پیمنٹ کا بحران حل کرنے میں کامیاب رہی ہے. سر, 12 ارب ڈالر کی ضرورت تھی, 16 ارب ڈالر کا بندوبست کر لیا گیا. یہ بحران پھر نہ ہو,
مستقل بنیادوں پر اب کن اقدامات کی ضرورت ہے عابد صاحب؟ دیکھیے اس میں ہمیں اپنی اکانومی کی جو 3-4 بیسک چیزیں ہیں فنڈامنٹلز وہ درست کرنے ہیں. بحران اس لیے آتا ہے کہ آپ کے تقریباً اس وقت 1.4 ٹریلین روپیز کا انرجی سرکولر ڈیٹ کھڑا ہے. انرجی سرکولر ڈیٹ اس لیے آتا ہے کہ ہماری انرجی جو ہے وہ مہنگی پیدا ہوتی ہے، جب اس کو سستا دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں سرکولر ڈیٹ بنتا ہے. جو لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے وہ سرکولر ڈیٹ کا حصہ بنتا ہے. جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے، اور جو کیپیسٹی گیپ پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے ان آئی پی پیز کو جن سے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ایک فکس اماؤنٹ دینی ہے، تو ایک تو اس میں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، خواہ وہ پاکستان اسٹیل ہے، وہ پی آئی اے ہے، وہ ریلویز ہے، وہ پاکستان پوسٹ آفس ہے، یا وہ نو جنریشن کمپنیز ہیں جن میں کہ خسارہ ہو رہا ہے، جو پاور جنریشن کمپنیز، ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ اس حکومت کے لیے ایک میجر جو ہے لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھانا. صرف ٹیکس نہیں بڑھانا بلکہ ٹیکس بیس کو بڑھانا. ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کے پہلے 4 سال تھے اس میں ایف پی آر کا ریونیو ڈبل ہو گیا، لیکن جو ٹیکس ریٹرنز تھیں وہ کم ہو گئیں، یعنی کہ آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھ سکا. انڈائریکٹ ٹیکسز آئے یا وہی لوگ ٹیکس دے رہے تھے جو پہلے سے دے رہے تھے، اب ہمیں ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ. جی اب عابد صاحب، معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسیز اطمینان بخش ہیں آپ کی نظر میں؟ برآمدات، ٹیکس ریونیو، سرکاری کے شعبے میں ہنگامی اقدامات کی کن ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے سر؟ یہ دیکھیے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمت جو ہے وہ فی الحال آپ کو درست نظر آ رہی ہے. اس کے نتائج جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کتنا کنسسٹنسی سے اس سمت کو فالو کرتے ہیں. کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی ان پاپولر فیصلے لینے شروع کر دے، غیر مقبول فیصلے جو کہ اس کی مقبولیت کو عوام میں کم کر رہے ہوں. اور یقینی طور پہ یہاں عوام مہنگائی سے تنگ آ رہے ہیں، وہاں پہ حکومت بھی اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ لوز کر رہی ہے، وہ غیر مقبول فیصلے لے رہی ہے. لیکن یہ غیر مقبول فیصلے لینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ان قرضوں کے گرداب سے نکلا جائے اور یہ ہمیں اپنے دوست ممالک کے پاس 2-3 بلین ڈالر کے لیے بھاگتے نہ پھرنا پڑ رہا ہو، تو پھر کسی نہ کسی کو اس طرح کے فیصلے لینا تھے. اور یقیناً اگر اس کے ساتھ گورننس کے جو باقی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹریک پہ نہ آنا شروع کر دے. اکانومی راتوں رات خراب بھی نہیں ہوتی ہے، یہ راتوں رات سنبھلتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سنبھالا دینے کے لیے اس وقت اس طرح کے غیر مقبول فیصلوں کو کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی انشور کرنا پڑے گا کہ جو آپ کا لوئر انکم گروپ ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، وہ ان فیصلوں سے کم بالکل عابد صاحب، میں اسی سوال پر آ رہی تھی سر. دونوں طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ غیر مقبول فیصلے کرنا ہوں گے اور عمران خان صاحب خود بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، یہ بات انہوں نے خود کی. اب سر آنے والے وقتوں میں قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے شاید عوام کو، بلکہ یقیناً عوام کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ، غربت اور بے روزگاری کے مسائل بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو ایک چیز جو کہ حکومت کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ کی تو ہماری اس دفعہ سلو ہوگی یقینی طور پہ، چونکہ اکانومی کو سلو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جاب کریشن کی طرف اگر فوکس رہے، اور جاب کریشن بھی اس سیکٹرز میں یہاں پہ کہ ہمارا جو میجر اس وقت آپ کا لیبر فورس ہے وہ یا ناخواندہ ہے، یا وہ کم پڑھے لکھے ہیں، یا وہ انسکلڈ ہیں یا سیمی سکلڈ ہیں. سروسز سیکٹر تو دیکھیے 60% آپ کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا بہت سکلڈ ہوتے ہیں. اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو بہت سکلڈ نہیں ہے یا بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ان کی جابز انڈسٹری میں ہیں، ان کی جاب ایگریکلچر میں ہے. تو جو بھی ہمارے پاس پی ایس ڈی پی ہے اس پہ فوکس اس چیز پہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایگریکلچر اور انڈسٹری کی بحالی پہ توجہ دیں تاکہ وہاں پہ جابز کریٹ ہوں. اور اگر وہاں پہ جابز کریٹ ہوگی تو یقیناً غیر مقبول فیصلوں کا جو اثر نیچے تک جانا تھا وہ اس طرح سے نیچے نہیں جائے گا، وہ اثر انداز کم ہوگی. ٹھیک ہے عابد سلہری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے. 2014 میں جناب سندھ کے لیے ایک فیصلہ ہوا تھا اسکول وینس کے حوالے سے کہ پیلے رنگ کی بس ہوں گی، ہنگامی اخراج کا راستہ ہوگا، ایل پی جی کا استعمال نہیں ہوگا. اگر سندھ سمیت پورے پاکستان میں اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو پھر ایسے واقعات دوبارہ نہ رونما ہوتے. اس پر میں بات کروں گی بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर के इस्तीफों का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। पीटीआई के खुर्रमशेर जमान के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी अब मेयर कराची को हटाने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार की बात सुने पहले। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वो रोके वसीम अख्तर को, फिर आमिर खान और वसीम अख्तर ने, मैंने क्लिप्स देखे हैं, कहा है कि घर नहीं टूटने देंगे और कोरंगी में पाकिस्तान बनाने वाले उनकी औलादें, बूढ़ी औरतें दुहाई दे रही हैं। आपने कहा था हम इस्तीफा देंगे, तो फिर लाएं इस्तीफा दे। कराची के अवाम आपसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दें। खुर्रमशेर जमान, उसके बाद फारूक सत्तार, इनका मुतालबा अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी तो 2 कदम आगे निकल गई। सिंध काबीना ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। काबीना की जानिब से मंजूर किया गया बिल अब असेंबली में पेश होगा। इस पर बात करने के लिए रुकने सूबाई असेंबली शेर जमान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब खुशामदीद कहती हूँ आपको। सिंध काबीना ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। मेयर, डेप्यूटी चेयरमैन सादा अक्सरियत से इनको हटाया जा सकता है। पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अच्छा जी, बिल जो है इनका अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। इस बिल को रिसीव करने के बाद ही हम इसको सही तरीके से इस पर जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध में हमेशा यही कोशिश की है कि बल्दियाती निज़ाम को जितना कमजोर कर सके करेंगे। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि हमारे सूबे में गटर खोलने का जो चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे सफाई करने के चेयरमैन भी चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पे पानी फराहम करने के चेयरमैन भी चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ तक कि पार्क्स की देखभाल के भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह के निज़ाम जो है वो चल नहीं पाते हैं। दुनिया भर में जो मेयर होते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, उनको एम्पावर किया जाता है, उनको इख्तियार दिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो फंड्स होते हैं MNAs और MPs को नहीं मिलते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अफसोस की बात है अगर इस तरह की कोई इकदाम उठाएगी। इससे पहले जब इन्होंने सिंध असेंबली में ये बिल्स लेकर आए थे रिगार्डिंग कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो गया, या इसके अलावा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, या पार्क्स के ऊपर हो गया, तो हमने हमेशा इनकी जो है मुखालफत की थी और हमेशा हमने कहा कि जितना बल्दियाती नुमाइंदों का आप अगर ताकतवर करेंगे, उनको इख्तियारात देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो आवाम को वो सारी सहूलियत मिलेगी। यानी खुर्रम साहब, अगर ये बिल आपको अभी रिसीव होता है, आपको पता चलता है कि ये होने जा रहा है, मंजूर होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आप मेयर कराची का साथ देंगे? नहीं, डेफिनेटली मेयर कराची का साथ देंगे। देखें, हमारे मेयर से कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। हमने तो हमेशा मेयर को जो है मजबूत करने के लिए आवाज उठाई है। हाँ, अगर कहीं पे गलत इकदाम उन्होंने उठाया तो जाहिर है कि हम उस वक्त भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पे बात आएगी मेयर को मजबूत करने की, जहाँ पे बात आएगी बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली मेयर के साथ खड़ी होगी। हमने कभी भी सिंध गवर्नमेंट का इसके अंदर साथ नहीं देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शहर के अंदर कराची के लोगों को, बल्कि नहीं पूरे सिंध के लोगों को सहूलियात मिले, उनको अच्छा खुर्रम साहब, वैसे बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीने पुरानी ही बात है कि जब आपने ये सदर के इलाके में ही खड़े होकर मुतालबा किया था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी क्या इस बिल के आने के बाद? मैंने आपसे कहा ना कि बिल जब हमें रिसीव होगा, बिल जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने के बाद मालूम चलेगा कि इन्होंने ऐसे क्या इकदाम उठाए। लेकिन डेफिनेटली अगर इस बिल के अंदर कोई भी इस किस्म की बात होगी कि उसके अंदर मेयर के इख्तियारात को कम किया जाएगा, या बल्दियाती निज़ाम को कमजोर किया जाएगा, या उनसे इख्तियारात लिए जाएंगे, या उनको हटाने के कुछ तरह के इरादे होंगे, तो जहाँ पे बात इस तरह की होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं करेगी। हम अपनी अपोजिशन का रोल पूरा प्ले करेंगे। लेकिन जाहिर है कि देखिए, दुनिया में इस तरह नहीं होता। अगर आपकी अक्सरियत है, आपकी मेजॉरिटी असेंबली में, तो आप वो हर कानून लेकर आते हैं, उस हर कानून को पास कर दें जो आवाम के खिलाफ हो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये अपना रवैया रखा है, ये उनका वतीरा है कि वो कोशिश करते हैं कि हर चीज उनके हाथ में हो, किसी को इख्तियारात ना मिले और निज़ाम आपके सामने है। अच्छा, बात असल में ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने जब ये इख्तियारात लिए वाटर बोर्ड के, सॉलिड वेस्ट के, तो क्या आपका शहर कराची साफ हो गया? पूरा शहर आज आपका गंदगी से भरा हुआ है। पूरे शहर में हर दरवाजा ये रो रहा है कि उनके पास जो पानी आ रहा है वो कंटेमिनेटेड पानी आ रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सफाई सुथराई का निजाम नहीं हो रहा है। हमारे पार्क जो है वो उजड़े हैं, उन पे चाइना कटिंग हुई है। तो सिंध हुकूमत ने ये सारे इख्तियारात लेने के बाद क्या इस निज़ाम को ठीक करा? नहीं कर सके ठीक।
تو یہ تو آلریڈی فیل ہو چکے ہیں, پوری ان کی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. یہ اختیارات لینے سے یہ بہتری لے کر آئیں گے. خرم شیخ زمان صاحب, یعنی کہ اسمبلی میں اگر ایسا کوئی بل آتا ہے تو آپ میئر کراچی کا ساتھ دیں گے. سر, میئر کراچی کے جیسے کہ میں نے بھی بات کی تھی, استعفے کا مطالبہ آپ نے بھی کیا, فاروق ستار بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات کی آڑ میں گھروں کو گرایا جا رہا ہے. تو کیا اب آپ اپنے اسی مطالبے پر قائم ہیں جو آپ میئر کراچی سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میئر کراچی اگر کوئی غلط اقدام اٹھائیں گے, غیر قانونی کام کریں گے, تو ہم اس پہ خاموش نہیں ہوں گے. لیکن اگر کہیں پہ میئر کراچی کے اختیارات کی بات آئے گی تو ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے. دیکھیں نا کہ جہاں پہ غلط ہوگا ہم غلط کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, لیکن جہاں پہ اگر صحیح کام ہوگا, بہتر کام ہوگا تو ہم سپورٹ کریں گے. اس میں تو ایسی بات نہیں, کوئی سیاست کرنے والی بات تھوڑی ہے. یہ چیز دیکھیں پروف کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایشوز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, عوام کے مسائل ہوتے ہیں ہم اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بھی ناجائز کرے گا تو ہم اس کو جا کے سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جانب جو آپ مطالبہ کر رہے تھے میئر کراچی سے, آپ اپنے اس مطالبے پہ قائم ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو بل لے کر آ رہی ہے سادہ اکثریت سے میئر کو, ڈپٹی میئر کو, چیئرمین کو, ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کے, اس پر آپ مخالفت کریں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہوگی. بہت بہت شکریہ خرم شیخ زمان صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. اگلے جانب بڑھوں گی. ملک میں موسم سرد ترین ہے, عوام کو گیس کے بحران کے باعث مشکلات کا سامنا ہے, گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, کھانا پکانے کے لالے پڑ گئے ہیں. اس موسم میں گیس کی لیکیج سے جانی نقصان کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. گیس کی کمی سے تندور اور سی این جی اسٹیشنز کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے. یہ سب باتیں سرد موسم سے جڑی ہوتی ہیں. مسائل اپنی جگہ, لیکن اگر یہ مسائل ہمارے بچوں کو شکار بنانے لگیں تو یہ بات بہت پریشانی والی ہے. ہمارے اسکول جانے والے معصوم بچے وین میں روزی سفر کرتے ہیں. 27 ستمبر کے دن مظفر گڑھ میں اسکول کی ایک وین میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی. 15 بچوں کو زخم آئے, 2 بچے اپنی جان سے چلے گئے. اب کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں وین سلنڈر میں آگ لگنے سے 6 بچے جھلس گئے. واقعے کے بعد ٹریفک پولیس ایکشن میں آئی, اسکول وینز کو چیک کیا, ڈرائیورز پر جرمانہ بھی عائد کیا. لیکن جب تازہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا یہ سختی بھی نرم پڑ جائے گی. سوچنے والی بات یہاں یہ ہے کہ یہ حادثہ اپنی نوعیت کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے, لیکن ایسے واقعات بار بار ہو کیوں رہے ہیں؟ سڑکوں پر چلنے والی اسکول وین سمیت گاڑیوں کے فٹنس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ متعلقہ اسکول انتظامیہ کی ہے, ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ہے, یا پھر ان والدین کی ہے کہ جن کے بچے وین میں سفر کر رہے ہیں؟ سلنڈر سے چلنے والی گاڑیوں میں بچے محفوظ نہیں ہیں؟ کیا ان گاڑیوں میں ہمیشہ کے لیے پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ 2014 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح کا ایک فیصلہ ہوا ضرور تھا, سامنے آیا ضرور تھا کہ یلو کلر کی یہ گاڑیاں ہوں گی, ایل پی جی سلنڈرز استعمال نہیں ہوں گے, بس ڈرائیور وین ڈرائیور بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ وین کنڈکٹر بھی ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوا. محکمہ ٹرانسپورٹ یہاں بے بس کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر اسی طرح اوپر کی طرف یہ قیمتیں جاتی رہیں تو بچے ایل پی جی سے چلنے والی گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. بلکہ سڑک پر کئی رکشے اور بسیں تو ایل پی جی پر چلائی جا رہی ہیں. والدین سلنڈر لگی گاڑیوں میں بچے نہ بھیجیں. وزیر ٹرانسپورٹ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ خطرناک گاڑیوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. کیا یہ حادثات سے بچنے کا حل ہے؟ کیا والدین ہی ان تمام باتوں کا خیال کریں؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کو بھی سوچنے چاہیے. 2014 کی طرح ایک بار پھر جو واقعہ ہوا اس پر اس طرح کے سختی سے اقدامات لینے کے بعد دوبارہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ واقعہ بھی فائلوں کی نظر ہو جائے اور آپ کے اقدامات اور آپ کے ہنگامی طور پر کیے گئے اقدامات بھی فائلوں کی نظر ہو جائیں. کل آپ سے پھر ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.